بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس کی خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو، یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو، جناب واصل شاہ صاحب، محترمہ سیدہ ہادیہ ہاشمی صاحبہ، جناب سلیم شریف صاحب، ہمارے تمام والنٹیئرز جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، کیمرہ مین جتنے یہاں پر موجود ہیں، جیف آپریٹر، جناب کے ٹی بھائی اور ان کی پوری ٹیم لائٹنگ انچارج، جناب فہمی صاحب ان کی پوری ٹیم آڈیو انچارج، ماسٹر کنٹرول روم میں جناب معیز عمر صاحب، جناب حمود منور صاحب، دونوں ابھی غیر حاضر ہیں، آئے نہیں، اس کے علاوہ جو اس وقت ٹرانسمیشن کنٹرول کر رہے ہیں جناب کامران صاحب، جناب احتشام صاحب، جناب ہمارے بہت قابل احترام ہمارے ساتھیوں میں سب کے سب ان میں جناب عادل سوری صاحب، اس ٹرانسمیشن کی روح رواں، ہمارے سی ای او جناب عمران ساری صاحب، محترمہ ہینا امان صاحبہ، اور ہمارے وہ ساتھی جو مسلسل ساتھ رہتے ہیں، مصباح، ارسلان، شہزل، خرم، اور جتنے لوگ بھی اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے، علی بھی، وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور جو ہماری ٹرانسمیشن ٹرانسمٹ کرتا ہے، ان کو، کام کرنے والے ایک ایک فرد کو جس نے اپنا حصہ دام درم سخن میں ڈالا ہے، انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں 20واں روزہ افطار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 21واں روزہ افطار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 20 رمضان المبارک مئی کی 3 تاریخ ہے، 2021 عیسوی ہے، اور آج پیر کا دن ہے، مسدس مد و جزر اسلام سیدہ ہادیہ ہاشمی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ ویری ایکسپریسو، ویری امپریسو، بہت ایکسپریشنز کے ساتھ پڑھتی ہے ہادیہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ ناظرین محترم، جب آپ کسی چیز کو پاتے ہیں تو اس سے پہلے گنواتے ہیں۔ کسی چیز کو پانے کے لیے کچھ گنوانا ضرور پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت لقب، یعنی ان کو پانے کے لیے آپ کو کیا کیا گنوانا پڑے گا بتا دو۔ آپ سوچیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہمیں سب چھوڑنا پڑے گا؟ نہیں، آپ کو اپنی انا گنوانی پڑے گی، آپ کو اپنی عزت نفس گنوانی پڑے گی، آپ کو اپنا غرور گنوانا پڑے گا، آپ کو اپنے اندر موجود تکبر کو گنوانا پڑے گا، آپ کو انکار کو گنوانا پڑے گا، اور پھر کیا کیا اپنانا پڑے گا؟ آپ کو اقرار اپنانا پڑے گا، آپ کو
اللہ کی مرضی کو اپنانا پڑے گا، آپ کو اللہ کی رضا کو اپنانا پڑے گا، آپ کو راضی برضا رہنا پڑے گا، آپ کو سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا، آپ کی عقل کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں اور رسول کا فیصلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ ماننا پڑے گا. تب آپ کہیں گے وہ میرا نبی ہے جو نبیوں میں رحمت لقب پا گیا. اگر آپ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ درست ہے، تو پھر جان لیجئے کہ پھر اللہ کا فیصلہ درست ہے کہ آپ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. اگر آپ کو رحمت پانی ہے، آپ کی اپنی تو ہے نہیں، آپ میں تو رحمت کا جو 0.000000001 حصہ ہے وہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے، ورنہ آپ رحم دل تھوڑی ہوتے کبھی. کتنے لوگ ہیں یہاں جو ملک میں یا ملک سے چلیے باہر لے لیجئے، باہر کی صرف بات نہیں کرتے، ملک سے لے لیجیے، کتنے لوگ ہیں ملک میں جو کتوں کا بلیوں کا خیال کرتے ہیں، جو جانوروں کا اسٹریٹ پر جو پھر رہے ہوتے ہیں جانور ان کا خیال کرتے ہیں. آپ لوگوں کا تو بس چلے کاکروچ پھر رہا ہوتا ہے یوں کر کے مار دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں. مطلب یہ کہ ٹھیک ہے اذیت پھیلتی ہے، موذی جانور ہیں ٹھیک ہے، لیکن جس انداز سے آپ اسپرے ہے موجود اسپرے کر دیں، نہیں جان کے زور سے ماریں گے، یہ اچھا طریقہ ہے؟ بچے چیونٹیاں کھیل رہے ہوتے چیونٹیاں مسل دیتے، اب تو اچھا ہے پارک ہی ختم ہو گئے، ورنہ جا کے وہ چونٹیاں پکڑ کے ان کو مارتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک قافلہ صحابہ کرام کا تھا، وہ گزر رہا تھا، وہ ایک جگہ پر پہنچا تو وہاں بہت ساری چونٹیاں تھیں، تو ان چونٹیوں کو آگ لگا دی. جیسے نبی کو پتہ چلا فوراً آئے، انہوں نے آگ بجھوائی اور کہا کہ آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، تم میں سے کسی کو نہیں، اور تم نے کیسے چونٹیوں کو مار دیا؟ مقصد یہ کہ آپ رحمت کیسے پائیں گے؟ جانوروں کو پتھر مارتے ہیں، چڑیا گھر جاتے ہیں تو آپ پنجروں میں کھینچ کھینچ کے کھانا پھینک رہے ہوتے ہیں، شیر کو تنگ کرتے ہیں، شیر بھی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ لوگ کون لوگ ہیں بھائی؟ مطلب پنجرہ باہر کھلے تو شیر بتایا آپ کو. لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو میرے ساتھ برا کیوں ہو، یہ لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، آپ نے شیر کے ساتھ بھی برا نہیں کیا ہوگا، کھول دیتے ہیں شیر کو، دیکھیں آپ کے ساتھ کیسا برا کرتا ہے. شیر کے ساتھ تو کوئی برا کیا نہیں ہوگا نا آپ نے. یہ اصول ہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ برا نہ کیا اور آپ کے ساتھ برا ہو، اصول ہے یہ کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھا کیا اور آپ کے ساتھ برا ہو. اصول ہی ہے، اصول ہی ہے. یہ انتہائی غلط جملہ ہے جو ہم بولتے ہیں میں نے تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. سوچو تم نے کسی کے ساتھ اچھا تو نہیں کیا، اگر اچھا کیا تو پھر تو برا ہوگا، پھر تو برا ہوگا، پھر تو لازمی ہوگا کہ تم نے اچھا کیا ہے، برا ہوگا، ضرور برا ہوگا. تو یہ جو رحمت لقب ہے یہ آپ آج کا دن ہے، آج کی شب جب شروع ہوگی تو پہلی تاخرات آ رہی ہے. آج ہماری ٹرانسمیشن بھی بڑی مختلف ہونے والی ہے. تو پہلی تاخرات جب آپ شروع کرتے ہیں تو اس تاخرات میں آپ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ آپ ایک ہی بات سوچ رہے ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کیونکہ اب جو عشرہ شروع ہونے والا ہے افطار کے بعد وہ ہے جہنم سے نجات کا عشرہ. اللہم اجرنی من النار. اور اگر آپ سب کے لیے بولنا چاہتے ہیں تو اللہم اجرنا من النار، ہم آ جائے گا اس میں. اجرنا ہم ہوتا ہے، اجرنی میں ہوتا ہے. تو اب بنیادی بات یہ کہ آج کا دن آپ کو رحمت طلب کرنے کا ہے، وہی رحمت جو لقب پایا ہے. اس رحمت کو طلب کرنے کے لیے آپ کو اگر جینا ہے تو اپنا سب کچھ لٹا کر جینا ہے. رسول کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں، اہل بیت اطہار کی محبت میں اگر لٹ بھی جاؤ نا تو بڑے نصیب والے. کیونکہ کل کو جب FIR لکھی جائے گی خدا کی بارگاہ میں، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جب تم لکھواؤ گے اور اللہ پوچھے گا تم کیوں لٹے، اور جب تم کہو گے کہ رسول کی محبت میں لٹا، تو اللہ تعالیٰ تمہارا تمام مال اسباب بھی تمہیں لوٹائے گا، لٹیروں کو سزا بھی دے گا، اور کہے گا جاؤ تمہیں انعام بھی دیتا ہوں، جنت میں چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے ہو گئی. ان
انکار کہیں پر بھی نہیں ہے. انکار ہے صرف اور صرف کلمہ طیبہ میں جھوٹے بتوں کا, جھوٹے معبودوں کا. انکار صرف وہاں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, باقی کہیں پر بھی انکار نہیں رکھا. باقی سب جگہ اقرار ہے. انکار وہاں ہے لا. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لا الہ, نہیں مانتا. لا الہ, اللہ کے سوا کسی اور معبود کو. محمد اللہ کے رسول ہیں, اور کا درجہ نہیں ہے. اب معبود کون تھے؟ یہ وہی معبود تھے جن کے بارے میں رحمت لقب پانے والا کہہ رہا ہے کہ معبود کوئی نہیں. دیکھیں ہم نے اصل میں خدا نہیں بنا رکھے. اصل میں ہمارے یہاں بہت ساری باتیں غلط کی جاتی ہیں. انہوں نے اپنا یہ خدا بنا رکھا. خدا ہم نے معبود بنانی ہے. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے لیے معبود ہوتے ہیں, جو ہاسپٹل میں پھر رہے ہوتے ہیں وہ بھی معبود ہوتے ہیں. ہاں, ڈاکٹر صاحب میری امی کو بچا لیں. ڈاکٹر صاحب میری امی کو ڈاکٹر صاحب کیسے بچا لیں گے؟ یہ معبود بنا دیا نا آپ نے. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں آپ دعا کریں, ہم کوشش کرتے ہیں. معبود بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو آپ نے بنایا ہے. کوئی معبود نہیں ہے خدا کے سوا. معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے, جس سے مدد طلب کی جائے. اور کس سے مدد طلب کرو گے؟ کوئی ہے تمہاری مدد کرنے والا؟ اس کے سوا کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. یہی رحمت لقب کا بنیادی وصف تھا, فریضہ تھا, جو اس رحمت لقب نے انجام دیا اور اسلام کا بول بالا کیا. اشعار ملے جا کے نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھے سے کم تم کہ بیچارگی میں بیچاری کیا بولا, برابر ہے ہم. بیچاری کیا بولا ہے؟ واہ, مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اسے اور میں نبی بھی, اور ایلچی بھی. واہ 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 واہ. بہت بھائی آپ نے بڑا زبردست 2-4 جملے ادا کیے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادائیگی میں اور برکت ڈالے. اور میں تو فین ہو گیا ہوں آپ کا, پتہ ہے میں بہت کم لوگوں کا فین ہوتا ہوں, فین ہو گیا ہوں. میں صرف اب تک جو فین تھا نعت خوانی میں سید ہاشمی صاحب کا تھا. سید ہاشمی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے. اور ویسے میں فین تھا امجد خان کا, لیکن اب میں آپ کا فین ہو گیا ہوں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اس میں جو ایک اور اہم ترین بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ یہ کہ جو میں بات ابھی کہہ رہا تھا سلیم شریف صاحب, وہی بات ابھی حاجیہ نے پڑھ دی. بڑی صاف اور سمپل بات ہے کہ بنانا نہ تربت کو میری صنم تم. یہی بات کہہ رہا تھا نا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرما رہے ہیں, ارشاد فرما رہے ہیں, یار دنیا میں کون ایسا ہوتا ہے, یہاں تو لیڈر بنتے ہیں, ذرا سے لیڈر کوئی لیڈر بن جائے اور ان کو کوئی برا کہہ دے, اور ان کو کوئی برا کہہ دے, نعرے لگتے ہیں کہ جو ان کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. لگتے تھے کراچی بنا رہے, ان کو ذرا سے کوئی برا کہہ دے. اور یہاں رسول کہہ رہے ہیں جو سب کے لیڈر ہیں, کہہ رہے ہیں میری قبر کو تم میری تربت کو تم صنم نہ بنانا, وہاں آ کے کھڑے مت ہو جانا. ہے یہ آپ سمجھنے کی کوشش تو کریں. آپ سوچے تو سب کہہ کے جاتے جب میں مر جاؤں میرا مزار بہت بڑا بنانا, بڑا اونچا بنانا, وہاں پہ کھانا چلتا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کرنا,
میری اچھا جی کچھ نہ کہنے پر، کچھ نہ کرنے پر، کہنے پر آج ہم گنبد خضرا پر مر مٹنے کو تیار ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا میں نہیں کہوں گا تب بھی میری امت مجھ سے اتنا پیار کرے گی، لیکن وہاں جا کر ہم رسول سے مانگتے نہیں ہیں، وہاں جا کر ہم رسول کو اپنا ماجرا سناتے ہیں، اپنے دل کا حال سناتے ہیں۔ رسول کے بعد جب بھی صحابہ آئے اپنے دل کا حال سنایا، اپنا ماجرا سنایا، اور پھر آپ کے ہاتھ اٹھے اللہ کی بارگاہ میں اور آپ نے دعا کی۔ آج نبی کی بارگاہ میں ہی، نبی کی بارگاہ میں ہم سناتے ہیں اپنی باتیں، اور نبی کے ہی ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا امتی آیا ہے، اے پروردگار تیرا بندہ ہے، میرا امتی ہے، اسے تو معاف کر دے۔ تو یہاں پر وہ ارشاد فرما رہے کہ میری تربت کو تم صنم نہ بنانا اور نہ کرنا میری قبر پہ سر کو خم تم۔ اللہ اکبر، کیا عجیب و غریب اتفاق ہے کہ آج میرا ذہن یہی تھا بتانے کو، مجھے پتہ نہیں تھا یہ اعلی اشعار ہے کہ میری قبر پہ سر کو خم مت کرنا۔ قبروں کے آگے جو سر جھکاتے ہیں اس کا مطلب ہے سجدے کرنا۔ جو بھی قبر کے آگے سجدے کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ جب رسول کی قبر کو سجدہ جائز نہیں تو کسی کی قبر کو سجدہ جائز نہیں۔ جس نے جو بھی آپ چاہے جہاں پہ بھی جا کے سجدہ کریں، غلط کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ سر جھکے تو صرف خدا کے لیے جھکے بس، اور بڑا مزہ آتا ہے اس میں جھکانے میں، کیونکہ اطمینان ہوتا ہے، آپ کو اطمینان قلب ہوتا ہے کہ میں جس کے آگے سر جھکا رہا ہوں وہ ہے ہی اس لائق کہ اس کی عبادت کی جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں جنت کی خاطر عبادت نہیں کرتا، میں جنت کی خاطر عبادت نہیں کرتا، میں تو عبادت کرتا اسی لیے ہوں کہ وہ ہے ہی عبادت کے لائق۔ تو جنت تو مل ہی جائے گی آپ کو، بھئی آپ امتی ہیں رسول کے، جنت تو مل ہی جائے گی۔ عبادت مگر خدا کی کیجیے یہ سوچ کر کہ وہ عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ سجدے آپ کو میں تھوڑا سا میرے دل میں ایک ادھر ہی چلا جاتا ہوں۔ ورفعنا لک ذکر، ہم تمہارے ذکر کو اتنا بلند کر دیں گے، اتنا بلند کر دیں گے کہ جہاں ہمارا نام لکھا ہوگا وہیں تمہارا نام لکھا ہوگا، جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا وہاں محمد رسول اللہ لازماً لکھا ہوگا، جہاں یا اللہ لکھا ہوگا وہاں یا محمد لکھا ہوگا، جہاں اللہ لکھا ہوگا وہاں محمد لکھا ہوگا۔ ہم تمہارے ذکر کو بلند کر دیں گے کیونکہ تم نے اپنی ہستی کو، اپنی ذات کو، اپنی محبوبیت کو جس سے ہم پیار کرتے ہیں تم نے ہمارے لیے فنا کر دیا۔ تم راتوں کو اٹھتے ہو پیارے اور اٹھ کر نماز پڑھتے ہو، تم راتوں کو اٹھ کر استغفار کرتے ہو، تم بار بار، اب دیکھو میرے اوپر مکھی بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہے، میرے رسول پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اتنے نظیف تھے، اتنے حسین تھے، اتنے خوشبودار تھے۔ مکھی کبھی خوشبو پہ نہیں آتی، مکھی ہمیشہ گندگی پہ آتی، ہم گندے ہیں نا، ہمیں پہ آتی ہے۔ رسول خوشبودار تھے، مکھی نہیں آتی، نہیں بیٹھتی، جسم پر مکھی تک نہیں بیٹھتی تھی۔ وہ حسین و جمیل وجود، وہ سراپا راضی برضا پیکر، وہ کہہ رہا ہے میں ایک بندہ ہوں، تو تم کتنے گندے ہو۔ وہ کہہ رہا ہے میں ایک بندہ ہوں اور تم کتنے گندے ہو کہ بندے بننے پر بھی تیار نہیں ہو۔ بندے بن جاؤ، بندے، انسان کے بندے، انسان بن جاؤ۔ پہلے تو انسان کے بندے یعنی جس کے اپنے ماں باپ کے، پہلے ان کے ہو جاؤ، اس کے بعد اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اس لیے بزرگ کہا کرتے تھے بندہ بن بھائی بندہ۔ یہ جو میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، سب ٹھیک ہے، پہلے بندہ بن جا یار، پہلے اللہ کا بندہ بن جا۔ یہ پتھر وتھر مارنا جانوروں کو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں اصل میں اس معاملے میں بڑا، وہ بے زبان ہوتے ہیں، وہ کچھ کہہ نہیں پاتے، وہ بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ شکریہ حاجی آپ کا بہت بہت، اور بہت اچھا پڑھ رہی ہیں آپ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے،